ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ تو یہ کمانوں کا ملنا کیا ہے؟ کہا یہ محاورہ عرب کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے۔ عرب کا محاورہ کیا تھا؟ جب دو سردار آپس میں سلو کرتے، آپ جانتے ہیں قبائلی زندگی تھی ان کی، جب دو سردار قبیلے دو آپس میں سلو کرتے تو ایک کھلے میدان میں آتے، اور سردار باہر نکل کر کے کھلے میدان میں اپنی کمانیں جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے دو ہیں، خاندان دو ہیں، ہماری کمانیں بھی دو ہیں، لیکن آج کے بعد ہماری سلو ہو گئی ہے، خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا، کمانیں دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ یہ اپنی محبت کا، انتہائی محبت کا اعلان تھا۔ تو قرآن چونکہ محاورہ عرب کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اہل عرب کو کہا کہ معراج کی رات وہ وصل کی کیفیت کیا تھی، وہ وصل کیسے ہوا؟ تو کہا کہ تم صرف اتنا سمجھو کہ جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو، معراج کی رات ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں۔ اسی لیے حضور نے جب کنکر پکڑے، کافروں پہ مارے، شاہت الوجوہ، اللہ مارے قلوبہم وزلزل اقدامہم، تو رب نے کیا کہا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محبوب جو تو نے کنکر پھینکے، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ کمانے اگرچہ دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہے، یہ اگر کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو یہ کفر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کنکر پھینکے تو رب کہتا ہے یہ کنکر میں نے پھینکے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس اہم موقع پہ اپنے بندہ خاص سے رب نے کچھ کلام کیا، وحی کی، سرگوشی فرمائی۔ عقول انسانی حیران ہے، کیا کہا؟ تو کہا ما اوہا، ابہام رکھا، تمہیں کیا لگے جو مرضی کہا، کہنے والا جانے یا جس کو کہا گیا ہے وہ جانے۔ یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو کہتے ہیں تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں 22 تشہد منقول ہیں، اور ہم تشہد عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ یہ تشہد معراج کے اس واقعہ کی، اس ملاقات کی حکایت ہے۔ حضور اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو یہی عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب کے اندر جو ہے وہ یہ پیغام آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ حکایت ہے واقعہ معراج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا۔ علامہ ملا جیون فرماتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایت اور 70,000 احکام حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا، خواتین میں سورہ بقرہ دیے، امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، بہت کچھ عطا کر کے پھر کہا محبوب یہ تو سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے، اب تو بتا تیری اپنی چاہت کیا ہے۔ کسی شخص کے ظرف کا پتہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کہا کہ یہ تو سب کچھ میں نے عطا کیا، اپنی چاہت بھی تو بتا۔ تو حضور نے جو کہا سنیے، حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جب کہا گیا بما اشرفک یا احمد، تو حضور نے جواباً عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ بات میں نے سجدے میں بھی کہی ہے، طائف کے بازاروں میں بھی کہی ہے، مکے کی گلیوں میں بھی کہی، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس بھی کہی، دار ارقم میں بھی کہی، سین حرم میں بھی کہی، برستے پتھروں میں بھی کہی، میرے بدن پہ اوجری ڈال دی گئی، میں پھر بھی سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا رہا۔ ساری زندگی میں نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ اسی لیے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی سبحان اللہ ذی اسرا بعبد فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اس کا عملی اظہار بندے سے کس طرح ہوگا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا گیا، اور یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنا ہے، جو سمٹ کے بعد میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ،
انہوں نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل، امت کا تجربہ ہے، 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کرے۔ حضور گئے، 5 نمازوں کی رخصت پائی، پھر آئے، پھر عرض کرنے لگے، پھر چلے گئے، حتیٰ کہ رہی 5 گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار اور جائیے۔ عادت یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازوں کی رخصت ملتی، اب رہی 5 گئی، جاتے تو وہ 5 معاف ہو جاتی۔ حضور نے کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی، امت پہ توقع رکھی کہ اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر 5 رہ جائیں گے؟ اللہ عطا ہی 5 کرتا۔ اگر اللہ پہلے 5 دیتا، لوگوں کو مصطفیٰ کی رب کے ہاں قدر و منزلت کا علم کیسے ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 50 سے نمازیں تو 5 کر دی، لیکن ثواب جو ہے وہ کم نہیں کیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے، پڑھو گے تم 5 ثواب 50 کا عطا فرمائیں، کیونکہ اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں۔ اب یہ نماز ہے جو معراج کا خاص تحفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ابدیت کا بندے سے اظہار ہوگا۔ باقی رہی بات کہ اتنی سرعت سے کیسے چلے گئے، اتنی تیزی سے کیسے چلے گئے، وہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے نہیں کوئی جا سکتا۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت حد کر دیں، کاش کہ لوگ اس کو پڑھ لیں، انہیں واقعہ معراج پہ تعجب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اتنی تیزی سے جانا ممکن؟ جبریل روز آتے تھے، روز جاتے تھے، ملک الموت روزانہ آتا ہے، روزانہ، اور کتنی سرعت سے جاتا ہے، تو ممکن کیوں نہیں؟ ہاں ممکن ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، آپ فرمایا کہ حضور تو حضور ہے نا، حضور کی تو شان ہی بڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور اتنی جلدی سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام آ گئے، جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی پلٹ کے آئے، کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 مہینے لگتے کہ چھو کے بھی آنا ہو، اور حضور گئے اور آئے، اور نبیوں کی امامت بھی کرائی، خطبے بھی دیے وہاں، اور پلٹ بھی آئے، اور یہ آنکھ جھپکنے سے قبل منظر ہوا۔ وہ کہتے ہیں اتنی جلدی کیسے گئے، اتنی جلدی کیسے آئے؟ تو علامہ راضی اس کا جواب دیتے ہیں، سنو امام راضی کا جواب۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس چلی نا ملک سبا سے، تو حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، اللہ اکبر، مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، قرآن ہے، سورہ نمل اٹھائیے۔ جن کہنے لگا حضرت میں لے کے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے قبل۔ مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت، اور یہ وقت تھا صبح کا۔ اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، اور 7 کوٹھریوں میں تخت مکفل تھا، پہرے لگے ہوئے تھے، خادم کھڑے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ بغیر کسی مزاحمت کے بھی لانا ہو تو پھر بھی 2 مہینے لگتے ہیں، اور پھر تخت بھی چھوٹا نہیں تھا کہ کوئی چیز جیب میں ڈال کے لے آنی ہے۔ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ شرعی طور پہ جب ہاتھ کہا جائے نا، اس وقت اتنا نہیں ہوتا مراد، کونی تک ہوتا ہے، جس سے قرآن نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھوؤ، تو یہاں تک دھوئے جاتے ہیں۔ تو 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور 1 ہاتھ موٹا تھا، لوہے اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، زمین میں گڑا تھا، قیمتی موتی لگے تھے۔ اس کو ٹکڑوں میں کر کے بانٹ کے لانا ہو تو پھر بھی کئی سال چاہیے، بغیر لڑائی کیے ان پہرے داروں سے پھر بھی کئی سال چاہیے۔ لیکن اس نے کہا حضرت میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھ سے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا کچھ علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنا عرصہ لگاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ یہ قرآن نے بتایا نا۔ اس نے کہا کہ
آپ کی آنکھ جھپکنے سے قبل میں تخت حاضر کر دوں گا. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پڑا ہوا ہے. اور جو لے کے آیا وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی تھا. آصف بن برخیہ نام مفسرین نے بتایا. حضرت سلیمان کا خالہ زاد کسی نے بتایا. آپ کا امتی تھا، بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی آنے واحد میں اتنی دور سے تخت لے کر واپس آ بھی جاتا ہے. انا آتی کا بہی، میں ابھی لے کے آیا، اور آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر بھی ہوتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا کمال ہے. تو کیا آنے واحد میں مصطفیٰ عرش تک جا کے آ نہیں سکتے؟ غازی کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ اگر کوئی مستشرق بے دین اگر انکار کرے تو وہ تو کرے نا، لیکن اگر کوئی کلمہ گو قرآن کو ماننے والا انکار کرے تو وہ کیسے انکار کرتا ہے؟ آصف بن برخی آنے واحد کے اندر تخت حاضر نہیں کر دیتا؟ یہ قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضرت سلیمان پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک مقتدی کی. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی جب یہ شان ہے تو حضرت سلیمان کے آگے نماز پڑھانے والے کی شان کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حضور کے لیے جانا بھی کوئی مشکل نہیں، حضور کے لیے آنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ حضور نے کب کہا ہے کہ میں گیا ہوں؟ یہ تو رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں. معراج کی احادیث پڑھ لیں، جتنے بھی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں جتنے بھی ہیں، کہیں بھی حضور نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا. ثم اورج بنا الی السماء، پھر ہمیں اوپر لے جایا گیا. کبھی بھی حضور نے نہیں کہا کہ میں گیا ہوں. حضور نے کہا میں نہیں گیا، مجھے بلوایا گیا. رب نے بھی کہا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو میں نے سیر کروائی. اللہ اکبر. تو یہ حضور کے جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ رب کے بلانے کا دعویٰ ہے. اور اس نے اپنی شان پہلے بیان کر دی، سبحان اللہ ذی اسریٰ، وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے. سی معراج راز محبتاں دا، سی معراج راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی صد لے جان والا. بازے آخ دے بن دروازیاں تو کہ پہنچیا عرش تے جان والا. ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. اچھا پھر لطف کی بات سنو. لطف کی بات سنو. اس صورت کے ساتھ جانے کو اور پلٹ کے آنے کو رب نے سفر نہیں کہا، رب نے سیر کہا ہے. سبحان اللہ ذی اسریٰ، اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کہا تم تولنے بیٹھ کے ہو، کیا تولو گے میرے نبی کو؟ اتنی صورت سے گئے ہیں، پلٹ کے آئے ہیں. یہ میرے نبی کا سفر نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیر ہے. اور تمہاری تو سمجھ میں سیر بھی نہیں آ رہی، میرے نبی کا سفر کیسے سمجھو گے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی. یہ سیر کہاں سے شروع ہوئی اور حضور کہاں تک پہنچے؟ عقل انسانی تو حیران ہے، لیکن اہل علم نے ایسے ایسے قیمتی نکات بیان کیے ہیں کہ عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے. اور میرے امام بھی بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور نجات کیا ہے؟
تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ تین چیزیں حضور نے فرمائی، ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، دوسرا گھر کو لازم پکڑ، ضرورت کے علاوہ گھر سے نکلنے سے گریز کر، گھر کو ہی لازم پکڑ لے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ اے عقبہ بن عامر اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ یہ تین چیزیں حضور علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی۔ تو زبان کی آفتیں، زبان کا شر معاشرے کے اندر فساد بپا کر دیتا ہے۔ اصلاح کی کوشش کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں گے۔ زبان جب قابو میں چلی گئی تو سمجھو کہ سارے معاملے ٹھیک ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کو حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ، مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی بولو سچ بولو، اس بات کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری بات وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسری بات جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو پھر اس امانت کو ادا کرو۔ چوتھی بات وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نظر نہ بھٹکنے پائے۔ اس زمانے کا بہت بڑا اور عام جرم یہ اس معاشرے میں ان حالات میں ایسا جرم ہے کہ جو کہ جرم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حضور نے اس کی ضمانت مانگی اپنی امت سے، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری، حضور کی صحبت میں وقت گزرا، باقی ساری زندگی ایسے گزار دی۔ کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ قال اوصیک بتقوی اللہ، حضور نے فرمایا تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ ازین لامرک کلہ، اس لیے کہ تیرے سارے معاملات کا حسن ہے، تمام زندگی کا جمال یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرا کرے۔ یہ حضور نے مجھے فرمایا۔ قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور یہ عمل ہوگا کوئی اور وصیت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ فرمایا ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، دوسرا ذکر اللہ کیا کرو، آسمان پر اس سے تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے، تمہیں من میں چراغاں نصیب ہوگا اور تمہارے لیے روشنی ہوگی ان 2 کاموں کے کرنے سے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کوئی اور ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت، تمہارے اوپر زیادہ خاموشی اختیار کرنا ہے، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، لمبی خاموشی رکھا کرو۔ فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک فی امر دینک، اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو شیطان بھاگ جائے گا، دوسرا امر دین میں تجھے تقویت ملے گی۔ زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان پھسلتی ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، یہ سارے امراض، یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ زبان کی ہیں۔ اس لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا، تو زیادہ لمبی خاموشی اور زیادہ لمبا سکوت اختیار کر لینا، اس لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، شیطان بھی بھاگ جائے گا اور تیرے دین میں بھی تجھے مضبوطی ملے گی۔ قلت زدنی، کہتے ہیں رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ منہ سے نور نکل رہا تھا، میں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی، میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے گریز کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے ایک تو دل مردہ ہو جاتا ہے،
اور دوسرا چہرے کا جمال ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی روشنی چلی جاتی ہے۔ ایماندار کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، جو شخص کہے لگا کر ہنسنے والا ہوتا ہے اس کا وہ نور رخصت ہو جاتا ہے۔ اسلام نے مسکرانے سے منع نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم کی عادت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی، مسکرانا اور بات ہے۔ اور وہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہیں ملتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو مسکرانا اور بات ہے، لیکن دہک ہنسنا کہے لگانا یہ جو ہے دل کو مردار کر دیتا ہے۔ اور دل کا مردہ ہونا کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہے تو شریعت اس دل کو دل مردہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنے سے بچو، فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ، دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق لے جاتا ہے۔ کل تو زدنی، میں نے عرض کی حضور کچھ اور ارشاد فرما دیا۔ موج لگی ہوئی ہے، باڑا بٹ رہا ہے، انوار اتر رہے ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، حضور ارشاد کر رہے ہیں اور منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، منہ سے پھول جڑ رہے ہیں، اور حضرت سید ابو ذر غفاری اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے۔ کالا کل الحق کا وان کان مرا، اے ابو ذر پھر حق کہنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو۔ سچی بات کہنی کڑوی تو ہوتی ہے، بابا بلے شاہ نے بھی کہا نا سچ آنکھیں پانبڑ مچدا ہے۔ جب سچی بات کہو گے تو کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ تو یہ تو سچی بات کرنے سے یقیناً بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، جن کے مفادات پہ زد پڑے گی تو وہ ناراض تو ہوں گے ہی ہوں۔ تو فرمایا اے ابو ذر قل الحق وان کان مرا، حق کہنا چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ قل تو زدنی، میں نے عرض کی حضور یہ بھی ہو گیا کچھ اور عطا فرمائیے۔ قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہا اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، ناک بچانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں، اور ناک رکھنی ہے یا قبر کو روشن رکھنا ہے، آخرت بچانی ہے یا ناک بچانی ہے۔ تو یہ ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، قل تو زدنی، میں نے عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جھولی ہی پھیلا لی ہے حضور کے سامنے۔ اللہ اکبر، سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہے، پھر کم کیوں مانگے، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی۔ کہتے ہیں میں نے کہا قل تو زدنی، تو حضور علیہ السلام نے آخری بات جو مجھے ارشاد فرمائی وہ سنیے۔ کالا لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر اپنے عیب دیکھتا رہے تاکہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے، اپنے من میں ہی اتر جا، تجھے اوروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دو آدمی الجھ جائیں تو تیسرا شخص ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے، نہ کہ دونوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی اتنی پھیل گئی ہے، ایک گھر سے لے کر پورے معاشرے تک ہم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور باہمی اختلافات اور لڑائیاں الجھاؤ اس نے معاشرے کے امن کو برباد کر دیا ہے۔ گھر میں نو ساس کا جھگڑا یہ ایک ایسا جھگڑا ہے کہ سمجھا جاتا ہے یہ مٹنے والا ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بھی کہا تھا جان یہ آفاق ہے نو ساس کا جھگڑا، جتنا بھی سلجھاؤ گے اتنا ہی الجھے گا، کہ یہ تو سلجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک شاعر کی اپنی فکر تو ہو سکتی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر دونوں طرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو تو پھر جھگڑے نہیں رہتے۔ اللہ اس کے رسول نے تو ہمیں باہم پیار کرنے کا درس دیا ہے، اور معاشروں کے اندر سکون، طمانینت
امن صلح سے ہی ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جو رحمت کے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کئی کئی میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس بدبو کی وجہ سے ان کو وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دو مومن اشخاص کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا، وہ بھی خیر ہی ہوگا، اس کا وبال، اس کا کوئی گناہ اور اس کی کوئی بدبو نہیں ہوگی، اس کی مہک، اس کی خوشبو پھیلے گی۔ تو وہ سچ جو فساد بپا کر دے اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جو معاشرے کے اندر خیر کے جذبے پیدا کرے۔ اس لیے بعض لوگ جا کر کے دونوں طرف آگ لگا دیتے ہیں، باتیں بھی سچی بتاتے ہیں لیکن ایسی دراڑیں پڑ جاتی ہیں کہ جو نہ پھر ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ میں ایک آدھے شخص کو جانتا ہوں کہ جس گھر میں جائے تو لڑائی ہو جاتی، وہ ساس کو بھی کچھ کہتا ہے اور نوں کو بھی کچھ کہتا ہے، تو جب جو ہے وہ ساس اور بہو دونوں کو متضاد باتیں کہیں، وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں، تو الجھاؤ کی صورت کے اندر نتیجہ نکلا۔ لیکن اگر بہو کو کہا جائے کہ یہ تیری ماں ہے اور ساس کو کہا جائے کہ یہ تیری بیٹی ہے، بیٹیوں سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی کوتاہی ہو تو اسے بیٹی سمجھنا، اور بہو سے کہا جائے کہ یہ تیری والدہ ہے، گھر میں والدہ کتنی جھڑکتی ہے، کتنی سختی کر دیتی ہے، لیکن بیٹیاں اس کے باوجود غصہ نہیں کرتی، تو ساس بھی تو والدہ کی جگہ پہ ہے، تو پھر تھوڑی سی بات پہ ہی جو ہے وہ ناک اور بھوئیں کیوں چڑھا لی جائیں؟ تو اگر اس بات کو سوچ لیا جائے تو گھروں کے اندر امن اور طمانینت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ انسان کو ہر جگہ سے سکون ملے لیکن گھر میں ہی سکون نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ باہر کا سکون بھی سکون نظر نہیں آئے گا اگر گھر میں امن نہ ہو۔ ایک شخص تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جائے تو کدھر جائے، اگر ماں کو کچھ کہے تو عاقبت برباد ہوتی ہے، اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے، تو وہ گھر بھی رکھنا چاہتا ہے، آخرت بھی بچانا چاہتا ہے، اور وہ ہیں کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ یا یہ ہے یا میں ہوں، اور بندہ دونوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، تو بندے کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ یاز باللہ، کاش کہ اللہ اس کے رسول کا ڈر سینوں میں پیدا ہو اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے جذبے پیدا ہوں، تو پھر گھر امن اور سکون کی جگہ ہیں اور سکون اور امن گھروں میں پیدا ہو، ورنہ خام خواہ گھروں کے اندر مصیبتیں کھڑی ہیں، غلط گمانیاں، بد گمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاشرے کا چین جو ہے وہ چھن جاتا ہے۔ اسی طرح خاندانوں کے درمیان نزاع کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں صلح کا درس دیا ہے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر صلح رکھو گے تو رحم کیا جائے گا، اور اگر آپس میں الجھاؤ رکھو گے تو بہت ساری برکتوں سے محروم کر دو گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے کی شکنیں نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، ماتھے پہ شکنیں ڈالنے والا ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے ارد گرد ہجوم کر کے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے ہوں۔ انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوا کہتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا ہو اور لہوات نظر آئے ہوں۔ یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہنس لیتا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہے ہم نے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف سے ابھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی دیہک نہیں ہے، اس انتہا وہ انتہا بھی نہیں ہے، اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شکنیں ہی ہوں۔ مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ درمیان والا راستہ ہے۔ بلکہ کتب احادیث میں حضور علیہ السلام
کہ مزاحوں کا تذکرہ ہے، باب و مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، پھر خوش ہوتے، حضور بھی مسکراتے، صحابہ بھی مسکراتے۔ ایک خاتون آئی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں، کہا جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی۔ تو یہ حضور کا مزاح تھا، مزاح بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح ہنسی فرما لیتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام مزاح بھی فرما لیتے تھے، بلکہ حضور عملی مزاح بھی فرما لیتے تھے، اور وہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور پنڈ سے آتا تھا، مدینے میں آ کے گھاس بیچتا تھا، اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں میں پھر ان کو بیچتا، دوہری کمائی کرتا، وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتا، یہاں بیچتا، پیسے کماتا، کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے، پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا۔ اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا، حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا، نام ظاہر تھا اس کا۔ تو آقا کریم نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو۔ اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا۔ ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہی میرے دل میں ہو، میں تمہارے سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں، اور جی تم آئے ہو ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کب آتا ہے، کتنے نمبر پہ ہوں میں۔ اس لیے بندہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا، اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی بوجھ لوں، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آقا کریم نے آنکھیں دبائیں، اور اس کو کیسے نہ پتہ چلا ہوگا کہ حضور ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور آنکھوں پہ حضور کے دستے مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتہ چلا ہو۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے۔ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں، اشارے سے پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں بولتا، اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں، جو بھی خریدے گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے۔ تو حضور مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا، بلکہ درمیان کا راستہ۔